دوستو، ہمارے اس پیارے وطن پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے بے شمار لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے انتہائی بہادری کے ساتھ پاکستان کے دفاع میں اہم کردار ادا کیا۔ انہی لوگوں میں پاکستان آرمی کے ایسے نوجوان بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی بلکہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جام شہادت نوش کر لی، جبکہ ایسے کئی گمنام ہیروز بھی اس فہرست میں شامل ہیں جو کئی سالوں تک دشمن کی قید میں ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے۔ اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی ایک ایسے سپاہی کا ہے جس نے اپنی زندگی کے بہترین دن ایک قیدی بن کر 40 سال تک صرف اس لیے گزار دیے کہ وہ دشمن کی قید میں رہنے کے باوجود بھی پاکستان زندہ باد کہتا رہا۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 17 ستمبر 2005 کی ایک صبح سے، جب آزاد کشمیر ریجیمنٹ کمانڈر کے سامنے ایک بوڑھا شخص حاضر ہوتا ہے۔ اس بوڑھے شخص کے جسم پر ہڈیوں کے ساتھ چمڑی ہوئی اس کے کھال کے علاوہ گوشت کا کوئی نام نہ تھا، اور جسم اس طرح سے مڑا ہوا تھا جیسے پتنگ کی اوپر والی خواب مڑی ہوتی ہے۔ سر کے بکھرے ہوئے بے ترتیب بال، جنہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ طویل عرصے تک ان بالوں نے تیل یا کنگھی کی شکل نہیں دیکھی ہوگی۔ لباس مختلف جگہ سے پھٹا ہوا اور بولنے سے قاصر یہ بوڑھا شخص کمانڈر کے سامنے پیش ہوتے ہی ایک نوجوان فوجی کی طرح کمانڈر کو سیلیوٹ کرتا ہے اور ایک کاغذ پر ٹوٹے ہوئے الفاظ میں لکھتا ہے کہ سپاہی مقبول حسین نمبر 335139 ڈیوٹی پر آ گیا ہے اور اپنے کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے، جبکہ اسی کے سامنے بیٹھے ہوئے کمانڈر کو اس بڑے اور بدآواز شخص کے دعوے نے چکرا کر رکھ دیا۔ کمانڈر کبھی اس کاغذ پر لکھی تحریر کو دیکھتا اور کبھی اس بڑے شخص کو، جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی نوجوان فوجی کی طرح بھرپور سیلیوٹ کیا تھا۔ کمانڈر کے حکم پر جب اس بڑے شخص کے لکھے ہوئے نام اور نمبر کی مدد سے فوجی ریکارڈ کی پرانی فائلوں کو کھولا گیا اور اس شخص کے رشتہ داروں کو لایا گیا تو ایک دل دہلا دینے والی داستان سامنے آئی۔ یہ داستان جاننے کے بعد وطن کی مٹی اور پھولوں سے بھرے سٹارز بھی اس لاغر شخص کو سیلیوٹ مار رہے تھے۔ اس شخص کا نام سپاہی مقبول حسین تھا۔ 1965 کی جنگ میں سپاہی مقبول حسین کیپٹن شیر خان کی قیادت میں مقبوضہ کشمیر میں موجود دشمن کے علاقے میں اسلحے کے ایک ڈیپو کو تباہ کر کے واپس آ رہا تھا کہ اسی دوران ان کی دشمن سے جھڑپ ہو گئی۔ سپاہی مقبول حسین، جو اپنی پشت پر وائرلیس سیٹ اٹھائے ہوئے تھا، اپنے افسران سے پیغام رسائی کے فرائض کے احکام کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں موجود رائفل سے دشمن کا مقابلہ بھی کر رہا تھا۔ اسی دوران وہ مقابلے میں زخمی ہو گیا۔ سپاہی اسے اٹھا کر واپس لانے لگے تو سپاہی مقبول حسین نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بجائے میں زخمی حالت میں آپ کا بوجھ بنوں، میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے لیے محفوظ راستہ مہیا کرتا ہوں۔ مگر ساتھیوں نے پھر بھی سپاہی مقبول حسین کو ان کے ساتھ چلنے کے لیے اصرار کیا۔ ساتھیوں کا اصرار دیکھ کر مقبول حسین نے ایک چال چلی اور خود کو چھوٹی کھائی میں گرا کر اپنے ساتھیوں کی نظروں سے اوجھل کر لیا۔ دوست تلاش کے بعد واپس لوٹ گئے، لہٰذا مقبول حسین نے ایک بار پھر دشمن کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اسی دوران دشمن کا ایک گولہ لگنے سے وہ شدید زخمی ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ دشمن نے اسے گرفتار کر لیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا۔ اس دوران بھارت نے کہیں بھی سپاہی مقبول حسین کا ذکر تک نہیں کیا، اسی لیے پھر پاک فوج نے سپاہی مقبول حسین کو شہید تصور کر لیا اور بہادر شہیدوں کی ایک بنائی گئی یادگار پر بھی اس کا نام لکھ دیا گیا۔ ادھر بھارتی فوج خوبصورت اور کڑیل جسم کے مالک سپاہی مقبول حسین کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگی۔ اسے 4x4 ایک پنجرہ نما کوٹھی میں قید کر دیا گیا، جہاں وہ نہ بیٹھ سکتا تھا نہ لیٹ سکتا تھا۔ دشمن انسان سوچ مظالم کے باوجود بھی اس سے کچھ نہ اگلوا سکے۔ سپاہی مقبول حسین کی بہادری اور ثابت قدمی نے بھارتی فوجی افسروں کو پاگل کر کر رکھ دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مقبول حسین کوئی راز نہیں بتاتا تو اپنی تسکین کے لیے مقبول حسین کو تشدد کا نشانہ بنا کر کہتے، کہو پاکستان مرد آباد، اور سپاہی مقبول حسین اپنی ساری توانائی اکٹھی کر کے زور سے نعرہ مارتا، پاکستان زندہ باد، جو بھارتی فوجیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا۔ وہ غصے سے چلانے لگتے اور کہتے یہ پاکستانی فوجی اپنی جان کا دشمن ہے، اور اسے پاگل پاگل کہنے لگتے۔ سپاہی مقبول حسین جواب دیتا، ہاں میں پاگل ہوں، اپنے ملک کے ایک ایک ذرے کے لیے پاگل ہوں، اپنے ملک کے ہر ایک کونے کے دفاع کے لیے پاگل ہوں، ہاں میں پاگل ہوں، اپنے ملک کی عزت و وقار کے لیے۔
सिपाही मकबूल हुसैन की ज़बान से निकले हुए ये अल्फाज दुश्मनों के जहनों पर हथौड़ों की तरह लगते। आखिर उन्होंने इस ज़बान से बदला लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन की ज़बान काट दी ताकि ये पाकिस्तान जाकर भी कभी कुछ ना बोल सके, और इसे फिर से 4x4 फीट की अंधेरी कोठी में डालकर बंद कर दिया। सिपाही मकबूल हुसैन ने 1965 से लेकर 2005 तक अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 40 साल इस अंधेरी कोठरी में गुजार दिए। अब वो कटी ज़बान से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो नहीं लगा सकता था, लेकिन अपने जिस्म पर लिबास के नाम पर पहने हुए चीतड़ों की मदद से 4x4 फीट की कोठरी की एक दीवार को साफ करता और अपने जिस्म से रिसते हुए खून की मदद से वहां पाकिस्तान जिंदाबाद लिख देता। इस तरह सिपाही मकबूल हुसैन अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन अपने वतन की मोहब्बत के पागलपन में गुजारता रहा। आखिरकार दुश्मनों के तमाम तर जुल्म करने के बाद जब सिपाही मकबूल हुसैन से कुछ न जान सके, तब भारतीय हुक्काम ने सितंबर 2005 लाहौर में मौजूद वाघा बॉर्डर के रास्ते कैदियों के तबादले में सिपाही मकबूल हुसैन को नफसियाती मरीज बनाकर इस ग्रुप में शामिल कर दिया जो पाकिस्तान हुक्काम के हवाले होना था। इस ग्रुप में मुख्तलिफ नौयत के कैदी थे, मगर इस ग्रुप में 65 साल एक ऐसा पाकिस्तानी भी शामिल था जो 40 साल बाद अपनी ड्यूटी पर वापस आ गया था, और यही हमारे कौम के असल हीरो हैं जिसे पूरी पाकिस्तानी कौम सलाम पेश करती है। सिपाही मकबूल हुसैन को 2009 में सितारा जुर्रत से भी नवाजा गया और फिर सिपाही मकबूल हुसैन का 2018 में इंतकाल हो गया था। सिपाही मकबूल हुसैन को फौजी एजाज़ के साथ 28 अगस्त 2018 में अटक में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ मालूमात मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। उससे इस चैनल पर अपलोड होने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक बआसानी पहुँचती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।